नाज़रीन, सदर ट्रंप का दौरा चीन अहम समझा जा रहा है। पहले ये भी स्पेकुलेशन की जा रही थी कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अमरीका मुआहदा जल्द अज जल्द हो जाए ताकि विक्ट्री डिक्लेयर कर कर वो चीन का दौरा करें और कोई बड़ी पेशरफ्त भी हो सके, कोई बड़े मुआहदे भी चीन के साथ वो कर सकें। लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप जो चीन का दौरा करेंगे उसमें कोई अहम या कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं होने जा रही। ये सिर्फ एक सिम्बोलिक उनका दौरा होगा। इस सारे मामले पर बात करेंगे। सरदार मसूद खान अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तकिल मंदूब और सफ़ीर, जिनीवा और न्यूयॉर्क, चीन और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं आप सदर ट्रंप का दौरा चीन, और इस हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कोई बड़ी पेशरफ्त या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा इस मुलाकात में, ये सिर्फ एक सिम्बॉलिक मुलाकात होगी, आपको क्या लगता है? ये मुलाकात बहुत अहम होगी, इसमें बहुत अहम फैसले होंगे। यानी सिर्फ जो है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है या उसके बारे में जो सफारती हल ढूंढा जा रहा है वही मौजूद बहस नहीं होगा। बहुत से और मौज़ूआत हैं। मिसाल के तौर पर टैरिफ्स के बारे में इनकी बहुत सख्त जंग रही है और उन्होंने मामलात किसी हद तक तय किए हैं। उसके बाद उनको अमेरिका को अभी भी चीन के सेमीकंडक्टर्स और चिप्स और क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो है दुनिया में तमाम तर कोशिश के बावजूद चीन और ताइवान को इन चिप्स के हवाले से या सेमीकंडक्टर्स के हवाले से इजारा हासिल है और अमेरिका का अभी भी चीन के ऊपर बहुत इन्हिसार है। उसके अलावा जो है मौसमी तब्दीली के बारे में जो है इनके अख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ मसाइल भी मौजूद हैं। फिर जो है टोटल गवर्नेंस, यानी मतलब एक मसला सिर्फ ये नहीं है कि मशरक़ वस्ती ही उनके दौरे में ज़ेर बहस आएगा, और उसके अलावा जो है यूक्रेन का मामला है, फिर जो नॉर्थ कोरिया का, ये सारे के सारे मामलात अमेरिका और चीन के माबैन उनके दो तरफ़ा एजेंडे में जिसके जो माशी भी है और स्ट्रेटिजिक भी है, ये सारे के सारे ज़ेर बहस आएंगे। जब भी अमेरिका के और चीन के सदूर मिलते हैं तो वो कोई इलामती दौरा नहीं होता, क्योंकि उन्हें कोई किसी किस्म का कोई सिंबलिज्म के लिए दौरा करने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात जैसे हैं वैसे हैं, सबको मालूम है। ये दौरा अहम तरीन है। और मैं इसमें आखिरी नुक्ता ये भी बढ़ाना चाहता हूँ कि मशरिक़ वस्ती के हवाले से, ख़ास तौर से जंग जारी है इसके हवाले से भी इन दोनों का एक दूसरे के साथ मिलना और एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा होता है, कोई सफारती मुआहिदा होता है, न्यूक्लियर डील होती है, आपने हरमुज से मुतालिक पूरी की पूरी खलीज फ़ारस से मुतालिक कोई मुआहिदा होता है, तो ये दोनों जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं, दो बड़ी ताकतें हैं, इनके दरमियान इत्तफ़ाक़ राय बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई न्यूक्लियर डील होती है तो उसमें चीन, रूस, चंद यूरोपियन ममालिक जो है वो गारंटर्स के तौर पर भी शामिल होंगे, यानी वो ज़ामिन होंगे। और अगर ये वाकई ये मुआहिदा अगर कामयाब हो जाता है और फिर सलामती काउंसिल में जाता है तो इन दोनों ममालिक की रज़ा और रग़बत शामिल होगी। उसकी वजह यह है कि दोनों वीटो वील्डिंग पावर्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हाँ सर, ये फरमाइएगा कि कुछ लोगों का ये कहना है, बहुत सारे जो माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो शायद इस मुआहदे को इसीलिए इतना लिंगर ऑन करते गए हैं कि वो चाइना में पहले बहुत सी चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहते हैं अपनी मुलाकात में, और उसके बाद वापसी पे बहुत चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान आए और यहाँ पे फिर मुआहदे पे दस्तखत हो जाएं। आपके ख्याल में क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बधी हुई नहीं हैं, लेकिन ये है कि जो आपने कहा है वो मुमकिन भी है। और क्योंकि पहले ये इशारा दिया हुआ था कि तमाम जो मीडिया है, एक्सियोस है या दूसरे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं जो अमेरिका से ख़बरें लेके उनको नशर करते हैं, ये जो ख़बरें वो लीक होती हैं, तो उसमें वो ये कर रहे थे कि 11-12 मई को यहाँ कोई दोबारा से बैठक हो सकती है अमरीकी और ईरानी मंदूबीन के दरमियान। लेकिन जो अभी हाल ही में कशीदगी बढ़ी है उसकी वजह से थोड़े से सवालिया निशान खड़े हो गए। तो ये और अभी भी उम्मीद की जा रही है कि वो जो एक सफ़े के ऊपर जो इनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर अगर दस्तखत हो जाएं
تو پھر جو ہے کوئی گاڑی آگے چل سکتی ہے، سردار مسعود کیونکہ خان اس صاحب، میں لیکن جس طرح سے خبریں موصول سردار مسعود خان سے جس طرح سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے ابھی کوئی حتمی طور پر کوئی جواب نہیں دیا گیا ایران امریکہ معاہدے کو لے کر، کیا لگتا ہے آپ کو کیا کوئی بڑی پیش رفت ہو سکے گی؟ معاہدے والے معاملے کو کس طرح سے آپ آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ سر اس میں پلیز یہ بھی شامل کر دیجئے گا کہ جس کا آپ نے ذکر کیا 1 پیج ایگریمنٹ، کیا اتنی تیزی میں وہ ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے، کیونکہ اس میں کوئی خاص اتنی بڑی الجھن نہیں ہے۔ اس میں 3 نکات ہیں۔ پہلا یہ نقطہ ہے کہ آپ نے ہرموز کی ارد گرد جو ناکہ بندی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ اپنا محاصرہ ختم کرے، اور وہ یہ فیصلہ بیک وقت کر سکتے ہیں، یہ اقدام بیک وقت کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ 1 مہینے میں 30 دنوں کے اندر جو ہے نیوکلیئر ڈیل کی جتنے بھی قانونی اور اس کے علاوہ تکنیکی موشگافیاں ہیں ان کو کسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر جو ہے اس میں جب معاہدہ ہو جائے تو اس کے بعد اسی کے ساتھ یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ایران کے اوپر جو معاشی اور فوجی پابندیاں ان کو ختم کر دیا جائے، اور ان کے جو اثاثے ہیں ان کو واگزار کیا جائے، منجمد اثاثے۔ امریکہ نے $20 بلین جو ہے فریز کیے ہوئے ہیں، اور باقی ممالک نے، دنیا کے باقی ممالک نے امریکہ کے قوانین کی وجہ سے یا اقوام متحدہ کے قوانین کی وجہ سے $80 بلین جو ہے ان کے فریز کیے ہوئے۔ تو یہ نیوکلیئر ڈیل اور ان کا ایک قسم کا یہ معاشی پابندیوں کا اور اثاثوں کا سواپ ہو سکتا ہے۔ اور جو آخری مرحلہ ہے، ابھی جو خلیجی ریاستیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمیں بھی کسی سیکیورٹی پیکٹ میں شامل کریں، کیونکہ ان کی معیشتیں بھی تباہ ہوئی ہیں، ان کی سلامتی بھی خطرے میں پڑی ہے، اور یعنی جو امریکی بیسز تھی یا امریکی کامبیٹ ٹروپس تھے وہ ان کا صحیح طریقے سے دفاع نہیں کر سکے، کیونکہ جب وہ ایران کے ساتھ حالت جنگ میں تھے۔ تو وہ آخری مرحلہ ہو سکتا ہے، اور اگر دونوں طرف خیر سگالی ہو، دونوں طرف جو ہے یہ پولیٹیکل ول ہو، تو یہ ممکن ہے، کیوں نہیں؟ اچھا سر، یہ فرمائیے گا تو پھر کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چین کے دورے سے پہلے یا بعد میں دونوں صورتوں میں کسی وقت 1 پیج ایگریمنٹ کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان تشریف لے آئیں؟ انہوں نے ازراہ مذاق یہ کہا تھا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوئے تو میں اس کا پورا کریڈٹ لوں گا اور پاکستان جانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر ناکام ہوئے تو میں اس کا الزام نائب صدر جے ڈی وینس کو دے دوں گا۔ تو وہ کھلے ڈلے آدمی ہیں، وہ اس قسم کی گفتگو کر لیتے ہیں، تو ان کی یہ خواہش ہوگی، کیونکہ وہ جس قسم کی ان کی شخصیت ہے ان میں بہت نرگسیت ہے، نارسسزم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی جنگ بندی جب ہو تو وہ اس کا کریڈٹ خود لیں۔ تو یہ ایک موقع ہوگا، ونڈو آف اپرچونٹی ہوگی پاکستان کے لیے بھی۔ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم کافی، جب پہلی ایک بیٹھک ہوئی تھی ایران امریکہ کے درمیان پاکستان میں، اس میں بھی اسی قسم کی خبریں سامنے آئی تھی کہ 90% معاملات پر سیٹلمنٹ ہو چکی ہے، بہت جلد معاہدہ ہونے جا رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے پر حملے بھی ہوتے رہے۔ اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ معاہدہ بہت قریب ہے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے یہ خبریں دی جا رہی ہیں کہ معاہدہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی جس طرح سے ایرانی جزیروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا پھر ایران کی جانب سے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، امریکہ کی عمارتیں تباہ کی گئی ہیں، ظاہر ہے دونوں سائڈ سے کلیش ابھی بھی اس طرح سے چل رہا ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں کس طرح سے مذاکرات میں کوئی بڑی پیش رفت ہو سکے گی؟ ایران نے انکار نہیں کیا کہ کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، اور انہوں نے جو ہے جب عباس اراغچی بیجنگ گئے ہوئے تھے، وہاں سے انہوں نے نہ صرف جو ان کے ہم منصب ہیں وانگ ای ان سے مذاکرات کیے، بلکہ وہیں سے انہوں نے فیصل بن فرحان جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ان سے بھی بات کی تھی، تاکہ ایک قسم کی علاقائی مشاورت بھی کی جائے۔ تو وہاں سے یہ انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ جب وہ لوٹیں گے تو 2 دن کے بعد وہ جواب دے دیں گے۔ انہیں کئی سطح پہ مشاورت کرنی ہوتی ہے، اور یہ اطلاعات آئی تھیں کہ صدر پزشکیان نے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خمینی سے تقریباً 2.5 گھنٹے کی ملاقات کی تھی، اور اس میں جو ہے پوری کی پوری ان سے ہدایت لی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے پاسداران انقلاب کی قیادت کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے، دوسری سیاسی شخصیات بھی ہیں، بالخصوص جو ایران کے چیف نیگوشیٹر ہیں، تو اس میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے۔ اور ان کا ویسے یہ بھی ہے کہ ابھی تک جو ہے ان کا امریکہ کے اوپر اعتماد بحال نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس سردار صاحب آخر میں یہ فرمائیے گا کہ مارکہ حق کو 1 سال ہو گیا،
تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مار کے حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو عزت بخشی اور جس طرح سے پاکستان نے انڈیا کی دھلائی کی، تو اس کے بعد یہ موجودہ صورتحال میں بھی سارا جو پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اس میں بھی بنیاد جو ہے وہ مار کے حق ہی ہے؟ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم سنگ میل ہے، اور اس موقع پر ہم گزشتہ برس جن شہداء نے قربانی دی، جن غازیوں نے قربانی دی، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اپنی قیادت کو، فوجی اور سیاسی قیادت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کے بروقت فیصلوں کی وجہ سے قوم کا سر فخر سے بلند ہوا۔ اور دوسرا یہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ بالکل درست ہے کہ چونکہ جب مارکہ حق میں پاکستان فتح یاب ہوا تو اس کی دنیا میں عزت بڑھی، اس کا رتبہ بڑھا، اس کی ساکھ بڑھی، اور جس کی وجہ سے جو ہے امریکہ میں اس کے لیے دروازے کھل گئے، کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اس سطح پہ نہیں تھے جس پہ ہونے چاہیے تھے۔ پھر یہ ہے کہ دنیا بھر کے کیپٹلز جو ہیں اس میں پاکستان کی سفارتی سپیس بڑھی، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسی کا ایک ڈیویڈنڈ ہے کہ آج پاکستان وہ کام جو دنیا بین الاقوامی برادری میں کوئی ملک نہیں کر سکا، پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔